رمضان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ رمضان نے جو کام شاید ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے تھا اس میں پہل رمضان نے کی, اور اٹ آئی تھنک از highly thoughtful of Ramzan to have organized this dinner بشیر صاحب کے آنر میں. بڑی اچھی بات ہے, آپ یہ جاری رکھیں نیکسٹ ایئر بھی. بشیر صاحب سے میری پہلی ملاقات میرا خیال ہے کہ شاید میڈم طلعت کو بھی یاد ہو, اسکلپچر کی کلاس تھی ہماری اور ہم اسکلپچر میں مصروف تھے. ایک اسائنمنٹ دی تھی, میڈم نے پتہ نہیں ایگ فارم تھی کہ کیا, یا جو بیسک جیومیٹرک والیومس تھے وہ کمپوز کرنے تھے. تو ایک 12:30 بجے کے بعد ایک لڑکا اندر آیا, ہاتھ پیچھے باندھے, سر ایسے اوپر اٹھائے, ادھر ادھر دیکھتے چکر لگائے. ہم سمجھے کہ کوئی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, تو کسی نے لفٹ نہیں کرائی, یہ چلے گئے. نیکسٹ ویک ہماری کلاس ہوتی تھی ڈرائنگ کی کلاس میں. جب ہم گئے تو بڑے استاد بشیر کے ساتھ بشیر صاحب بھی تھے. میں نے کہا پھر یہ شاید سیکنڈ ایئر کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی شیخی بگاڑنے آیا ہے. تو تب پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو استاد ہیں. اور اسائنمنٹ انہوں نے بنائی تھی ہماری, اور اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر ایک وقت ایسے آیا کہ جب ہم دوست بن چکے تھے تب, کیونکہ ڈرائنگ میری اچھی تھی, اسکلپچر بھی ایسا تھا. بشیر صاحب بڑے شفیق تھے. ایک واقعہ وہ استاد شجاع کا انتقال ہوا اور بشیر صاحب کولیپس کر گئے. بشیر صاحب جب کولیپس کر گئے تو ہم ہاسٹل لے گئے, اور بشیر صاحب میرے کمرے میں میرے ساتھ کوئی 2-3 دن بالکل ہی بے سدھ پڑے رہے. اس طرح سے ہماری دوستی بڑھی, اور بشیر صاحب کبھی ہمیں راوی کی سیر کرا رہے ہیں, کبھی سردار ماہی سے مچھلیاں کھلا رہے ہیں, کبھی کچھ. اور ہمارے سامنے ہی بشیر صاحب نے, ان کی محنت ہمارے سامنے تھی, ان کی سیریسنس ٹورڈز منیچر پینٹنگ جتنا اسٹرانگلی یہ فیل کرتے تھے اس بارے میں, وہ بڑی کمنڈیبل تھی. اور ہمارے سامنے 1982 میں منیچر پینٹنگ ایک میجر سبجیکٹ کے طور پہ مینجمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا. اس سے پہلے جتنی ان کی کوششیں تھیں وہ ہمارے سامنے تھی. بشیر صاحب کو ہم صرف یہ نہیں کہ منیچر پینٹر ہیں, بلکہ اسکلپچر میں بھی اگر کوئی مسئلہ سامنے آیا ہے تو بشیر صاحب کے پاس ہر طرح کے نسخے ہوا کرتے تھے. اب ریسنٹلی میں نے ایک اسکلپچر بنایا پروفیسر عبدالسلام کا, جو برانز میں کاسٹ ہوا بس تھا. وہ کاسٹنگ کس طرح سے ہوئی میں نہیں کر سکتا اگر میں اکیلے کرتا. بشیر صاحب موجودہ حالت میں انہوں نے جس طرح سے یہ کاسٹنگ مل کے کروائی, اور اس کے بعد جو پٹینا کا پروسیس آیا, اسٹیج آئی, جس انداز سے انہوں نے پٹینا کیا, اور جتنی ڈیٹیل نالج یہ اسکلپچرل سرفیسز کے بارے میں رکھتے ہیں, دیٹ از امیزنگ. تو بشیر صاحب کی سیریسنس جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آرٹسٹ جو ہیں ان کا اپنے گرد و پیش کے ساتھ ایک بڑا انٹیمیٹ تعلق ہوتا ہے, اور وہ ایک ایسا تعلق ہے جو کریٹو بھی ہوتا ہے اور کرٹیکل بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آرٹسٹ اپنے گرد و پیش کو بہت باریکی سے جان لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے کہ ماضی میں کیا گزر چکا ہے, حال میں کیا ہو رہا ہے, مستقبل کے کیا امکانات ہیں. آرٹسٹ کو تمام موسموں کا پتہ ہوتا ہے, ہر قسم کے حالات کا پتہ ہوتا ہے, اسٹرگلز کا پتہ ہوتا ہے, اچیومنٹس کا, سوروز کا, نائٹ میئرز کا. اور اس انٹیمیٹ تعلق کی وجہ سے آرٹسٹ ایک فعال انسان معاشرے کا بنتا ہے, ایک ایسا انسان جو اویئر ہوتا ہے, جس کے پاس
زندگی کی انٹیمیٹ نالج ہوتی ہے، اس نالج کی بدولت وہ دلیر انسان بن جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، بے خوفی میں رہنے لگتا ہے. اور آرٹسٹ جب فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے تمام کے تمام فوکسڈ ہوتے ہیں شیئرنگ پہ. یہ آپ بھلے شاہ کو لیں، رحمان بابا کو لیں، شاہ لطیف کو لیں، بڑے بڑے شعراء جتنے بھی گزرے ہیں انکلوڈنگ فیض صاحب، یہ وہ ملنگ لوگ ہیں جو بہت ہی بہادر ہیں، جو بلا کو سامنے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ تم بلا ہو، اور جو بالکل ہی بے غرض ہو کے اپنے گرد و پیش کو خوبصورت بنانے میں ہی اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے اس ملک میں کہ اس قسم کے جو ایڈیالوجیکل فرنٹیئرز کے محافظ ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو صرف ایک ہی سوچ پریشان کرتی رہتی ہے کہ کل ان کو قبر کی جگہ ملے گی کہ نہیں. جبکہ دوسرے سپاہی جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کو مربع مل جاتے ہیں، کچھ کو 2 کنال 3 کنال کے پلاٹس مل جاتے ہیں، اور ان کے پاس ادروائز بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو ہمیں اس قسم کے جو سپاہی ہیں، ہمارے آرٹسٹ جو میرے نزدیک بہت ہی بہادر لوگ ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرنا میرا خیال ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق بھی ہے، کیونکہ آرٹ ہے ہی بنیادی طور پہ زندگی کی سیلیبریشن، اور ایک آرٹسٹ سے بہتر زندگی کو کون سیلیبریٹ کر سکتا ہے. بشیر صاحب کا نام کسی نے پروپوز کیا، میرے آفس نے آگے بھیجا، 1-2 میٹنگ ہو گئی، تیسری میٹنگ میں نہیں تھا، چائنا گیا ہوا تھا. جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ ان کا نام اس فہرست سے منسٹری نے نکال دیا تھا. اس کے بعد ایک آخری میٹنگ ہونی تھی، تو اس آخری میٹنگ میں اسی نیت سے گیا کہ میں کنفرنٹ کروں اور پوچھوں کہ کس سے نکالا ہے. لٹرلی مطلب میں بظاہر بڑا پیسفل آدمی لگتا ہوں، لیکن بعض اوقات میں ذرا ٹیمپر لوز کر جاتا ہوں. تو اس اچھی خاصی فارمل میٹنگ میں آئی لاس مائی ٹیمپر، اور زبردستی بشیر صاحب کا نام دوبارہ ڈلوایا، کیونکہ ان کا نام اس وجہ سے نکال دیا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. میری غیر موجودگی میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ کم از کم 30 سال بعد ان کو یہ اعزاز ملا، جو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. جب ان کو پہلا پرائز ملا تھا اس زمانے میں یہ اعزاز مل جانا چاہیے تھا. یہ اعزاز بہت چھوٹا ہے ان کے لیے، اس سے بہت بڑے بڑے اعزازات ان کے لیے ہونے چاہیے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہم سارے مل کے ان کے اس اعزاز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہماری سیلیبریشن اس اعزاز کو ایلیویٹ کر رہا ہے، جو بشیر صاحب کی میرا خیال ہے کہ بشیر صاحب کا حق ہے. بشیر صاحب کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. میری بہت اچھے دوست، بہت ہی شفیق استاد رہے ہیں، جیسے خالد صاحب، اسی طرح میرا خیال ہے اتنی بے غرض، اتنے ہی سنسیئر بشیر صاحب ہیں. اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جب میں نے اسکول شروع کیا انہوں اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ یہ صبح سویرے 6 بجے میں اٹھا کرتا تھا، 5 بجے اور ریاضت کرتا تھا. تو یہ 6 بجے پہنچ جاتے تھے کاغذوں کے دھتے کے ساتھ. اس وقت یہ بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے، کہیں نہیں کھاتے تھے. تو بشیر صاحب کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. منیچر پینٹنگ میرا خیال ہے کہ اگر بشیر صاحب کو خیال نہ آتا یا یہ فیصلہ نہ کرتے کہ انہوں نے منیچر پینٹنگ کو ریوائیو کرنا ہے سنگل ہینڈڈلی، تو شاید منیچر پینٹنگ کا نام و نشان نہ ہوتا. انہوں نے ریوائیو کیا، اور یہ بڑے ان کو اگر آپ دور سے دیکھیں تو یہ بہت سادہ سے لگتے ہیں، لیکن یہ بہت کنٹمپریری ذہن رکھتے ہیں، بہت زبردست سمجھ بوجھ موجودہ تقاضوں کی بھی رکھتے ہیں. اور ان کی وجہ سے نہ صرف منیچر بلکہ باقی بہت سارے جو اصناف ہیں آرٹ کی، ان کو بہت کچھ ملا ہے. بشیر صاحب، میں پرنٹ میکر بھی ہوں، لیکن مجھے گراؤنڈ بنانی نہیں آتی ہے.
بشیر صاحب کو آتی ہے. اور بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جس کا بہت ہی انٹیمیٹ علم بشیر صاحب رکھتے ہیں. بشیر صاحب کی یہ کائنڈنس اور یہ توانائی، یہ کنٹریبیوشن جاری رہنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ بشیر صاحب فار بینگ بشیر احمد. تھینک یو.